السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ دیکھیں بھئی فرقہ واریت بڑھ رہی ہے، فرقہ واریت نہیں پھیلانی چاہیے، لوگوں کو اس فرقہ واریت سے بچانا چاہیے، کیونکہ اس سے امت کا نقصان ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، اختلاف ہوتا ہے اور نفرتیں پھیلتی ہیں۔ یعنی اکثر مسلمان یہ کہا کرتے ہیں کہ یہ فرقہ واریت درست نہیں ہے۔ تو آج ہم اس طرف چلتے ہیں کہ بھائی آخرکار یہ جو مشہور فرقے ہیں، ان میں کون کون سے فرقے امت کے لیے زیادہ نقصان کار ہیں؟ امت کے لیے زیادہ نقصان کار ہیں کون کون سے مشہور فرقے کون سے ہیں؟ اب دیکھیں، بریلویت ہے، اہل تشیع ہے، غیر مقلدین ہیں اور علماء دیوبند کی جماعت ہے، جسے ہم اہل سنت والجماعت، احناف، علماء دیوبند۔ اب ان چار میں سے امت کے لیے زیادہ نقصان کار کون سا فرقہ ہے، زیادہ نقصان دینے والا؟ ہم اس طرف آج چلتے ہیں۔ تو ہم اگر پہلے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اہل تشیع، حالانکہ اہل تشیع کوئی کم نہیں ہے، یہ بہت امت کے لیے نقصان کار ہے، کیونکہ بھائی دیکھیں، جو اللہ کے رسول کی جماعت کو درست نہ مانے، اللہ کے رسول کی جماعت کو درست نہ مانے، صحابہ کرام پر یعنی زبان درازی کرے، اس کے خلاف بکواسات کرے، ایسا فرقہ اسے کیا کہا جائے گا؟ اب آپ خود ہی سوچ لیں، ہم کس طرح اسے جو ہے دائرہ اسلام میں قبول کریں؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو بہت ہی نقصان کار ہے، لیکن اس کے نقصان کو پہچاننا آسان ہے۔ کیسے پہچاننا آسان ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں، جو مسلمان جن کے اندر سچا ایمان ہے، جن کا قرآن پر ایمان ہے، جو اللہ کے رسول کی جماعت کو جانتے پہچانتے ہیں، سمجھ میں آگئی بات؟ قرآن پر ایمان ہے، جنہوں نے قرآن کے اندر یہ پڑھا ہے، قرآن کی آیات سے یہ سمجھا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو مومنین کی جماعت ہے، جو صالحین کی جماعت ہے، متقین کی جماعت ہے، یعنی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ یعنی صحابہ کے متعلق اگر یہ چیز جانتا ہے تو پھر اس فرقے کے نقصان سے امت کو بچنا یا امت کے کسی بھی فرد کو بچنا آسان ہو جاتا ہے، اگر اس کا ان چیزوں پر یقین ہے، ایمان ہے، تو ان کے وساوس اور ان کے دھوکوں کے اندر نہیں آئے گا، بچ جائے گا یا اوروں کو بھی بچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اہل تشیع نقصان کار ہے امت کے لیے، لیکن اس کے نقصان سے بچنا اہل ایمان کے لیے آسان ہے اگر ان کا ایمان ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آتے ہیں بریلویت کی طرف۔ اب بریلویت کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو بریلویت ہم دیکھیں گے تو بنسبت نقصان تو بریلویت سے بھی ہے، اہل تشیع سے بھی ہے، لیکن امت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے وہ اہل تشیع سے بھی زیادہ بریلویت سے پہنچ سکتا ہے۔ وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اب دیکھیں، بریلویت آپ کہتے ہیں یہ بھی تو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، نماز احناف کے طریقے پر پڑھتے ہیں، اور کیسے نقصان پہنچتا ہے؟ اب دیکھیں، نقصان پہنچنے کا ایک، دیکھیں اہل تشیع کو پہچاننے کے لیے ہم نے یہ جو کہا، جس کے اندر ایمان ہے، ان چیزوں کو پہچاننا ان کے لیے آسان ہے، سمجھنا آسان ہے۔ اور بریلویت کیا ہے کہ بریلویت کے ہاں ایک ٹائٹل ہے کہ عشق رسول، کہ بھئی یہ لوگ عاشق رسول ہیں، اللہ کے رسول کی محبت۔ اب تو بظاہر بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہونی چاہیے اور بہت زیادہ ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہوا ہے کہ تم میں سے کوئی وہ مومن نہیں جو مجھ سے محبت کتنی کرے کہ اولاد سے، والدین سے، یعنی پوری دنیا کی انسانیت سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پر اس محبت کے چکر میں جو ہے نا مسلمان دھوکے میں آ کر ان بدعات اور خرافات میں جا کر پڑتا ہے جو نہیں ہونی چاہیے، جو اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو اہل تشیع سے زیادہ امت کے لیے نقصان کار دوسرے نمبر فرقہ جو ہے وہ بریلویت معلوم ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر ہم آتے ہیں غیر مقلدین کی طرف۔ اب غیر مقلدین جو ہے نا، غیر مقلدین ان دونوں سے زیادہ مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے نقصان کار ہیں، حالانکہ ان سے بھی نقصان پہنچ رہا ہے، یہ ان سے زیادہ نقصان کار ہے۔ وہ کیسے نقصان امت کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں ان کو پہچاننا، اب جو بریلویت کی بھی جو ہے نا خرافات ہیں، آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں، اگر کوئی بندہ کوئی سمجھائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ بریلویت سے جلدی تائب ہوتے ہیں، بریلویت سے جلدی تائب ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ان کو پہچاننا آسان ہے۔ اب غیر مقلدین کا جو دھوکہ ہے ان دونوں سے زیادہ بڑا دھوکہ ہے۔ وہ دھوکہ یہ ہے کہ امت جانتی ہے کہ دین کی اساس، دین کی بنیاد قرآن و سنت ہے، اب وہ اس نام کو استعمال کرتے ہیں، اس نام کو استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، اللہ کے رسول پر نازل قرآن ہوا ہے، کہ اللہ کے رسول پر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی چیزیں دو ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے۔ اب بندہ سوچتا کہ بھائی بالکل سی بات، اب دیکھیں اوروں کی بات مانو گے، اوروں میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، اللہ کی بھیجی ہوئی چیز میں کوئی غلطی نہیں، ٹھیک ہے نا؟
حالانکہ وہی لوگ جو ہے نا بعض آج تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث یہ موضوع ہے، یہ ضعیف ہے، یہ منکر ہے. لوگوں کو اس طرح، اب لوگوں کا ایک ذہن بنا لیا کہ بھائی دیکھیں دین تو یہ ہے، اب ان چیزوں کے اندر ہوگا تو دین ہے، نہیں ہوگا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ اس دھوکے میں آ کر اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، امت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس نام پر جو دھوکے میں آتے ہیں پھر وہی لوگ ائمہ کے گستاخ بھی بنتے ہیں، علماء کے گستاخ بنتے ہیں، علماء ائمہ مجتہدین علماء پر بدزبانی کرتے ہیں، اور وہی لوگ انہی میں سے پھر غیر مقلد جب بن گیا پھر وہی لوگ جا کر شیعہ بھی بنتے ہیں اور قادیانی بھی بنتے ہیں. یعنی شیعت یعنی صحابہ کرام کے گستاخ، صحابہ کرام کو یعنی ان صحابہ کرام پر زبان درازی کرنے والے لوگ ان غیر مقلدین سے زیادہ تیار ہوتے ہیں. یہ ہم نے اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز رکھی ہے. تو یہ طبقہ غیر مقلدین کا ان دونوں سے زیادہ امت کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ ان کا جو دھوکہ ہے وہ اس سے چھوٹا، ان کا دھوکہ اس سے بھی بڑا ہے کہ قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو لائیں گے، پھر انہیں خود اختیاری دیں گے اور دین کو مذاق بنائیں گے، پھر وہی لوگ جا کر شیعہ بھی بنتے ہیں اور کیا بنتے ہیں، قادیانی بھی بنتے ہیں، اور انہی میں سے جماعت المسلمین والے بھی بن جاتے ہیں، انہی میں سے انجینئر علی مرزا کے پیروکار ہوتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے اکثر سارے کے سارے لوگ اللہ کے رسول کی وہ جماعت جو جس کے متعلق کہا گیا قرآن پاک میں کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس جماعت یعنی اس جماعت کے راستے کو چھوڑنے پر جہنم کی وعید سنائی گئی نا، تو یہ وہی لوگ جا کر بنتے ہیں، اسی جماعت پر زبان درازی کرتے ہیں اور اس سے اختلاف رکھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں چوتھی جماعت کی طرف. اب تینوں ہمارے سامنے بات یعنی تینوں فرقے آ گئے، تینوں کے نقصانات. سب سے بڑا نقصان غیر مقلدین. اب چوتھی جماعت علماء دیوبند کی، اہل سنت والجماعت احناف علماء دیوبند کی جماعت. اب یہ امت کے لیے کتنی نقصان کار ہے، اس کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں متکلم اسلام کی گفتگو آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں. بات سمجھنا آسان ہو جائے گی، پھر ان فرقوں کی طرف ہم نظر دوڑائیں گے تو پھر ان کا نقصان بھی امت کے لیے کتنا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. دھرم پورا میں پیغمبر پہ درود و سلام پڑھا، نبی نہیں سنتے. اگر تم نے پیغمبر کے روزے پہ جا کے صلاۃ و سلام پڑھا، نبی پھر بھی نہیں سنتے. ایک دوسرا طبقہ ان کے مقابلے میں اتر جائے گا، اس نے کہا نہیں، اگر نبی کے در پہ جا کے تم نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا، یہ تب بھی سن لیتے ہیں. اگر آپ نے دھرم پورا میں درود پڑھا، نبی تب بھی سن لیتے ہیں. تو ایک نے کہا نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو، تب بھی نہیں سنتے، یہ افراط والا ہے. ایک نے کہا لاہور میں پڑھو، تب بھی سن لیتے ہیں، یہ تفریط والا ہے. جو بند والے افراط والے بھی نہیں، تفریط والے بھی نہیں. جو کہتے ہیں نبی کے روزے پہ جا کے پڑھو، نبی نہیں سنتے، یہ الحاد والا ہے. جس نے کہا لاہور میں پڑھو، تب بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعات والا ہے. جو بند والوں نے کہا اگر لاہور میں پڑھو اللہ نبی کی خدمت پہ پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو اللہ نبی کو سنا دیتے ہیں. تو جو بندہ یہ بات کہتا ہے روزے پہ پڑھو پھر بھی نہیں سنتے، الحاد والا. جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو پھر بھی سن لیتے ہیں، یہ بدعات والا. جو کہتا ہے یہاں سے پڑھو فرشتے پہنچا دیتے ہیں، نبی کے روزے پہ پڑھو خدا سنا دیتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت والا ہے. تو ناظرین کرام آپ دیکھیں یہ جماعت جو ہے نا وہ ہے مسلک اعتدال ہے، یہی معتدل جماعت ہے جو راہ راست پر ہے، صحیح طریقے پر ہے، جس میں افراط بھی نہیں، تفریط بھی نہیں. اور یہ وہ جماعت ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے راستے کو اختیار کی ہوئی ہے اور ائمہ مجتہدین کی اجتہاد کو قبول کیے ہوئے ہے. اللہ جل جلالہ ہمیں حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.